جنگ یرموک تاریخ انسانی کا وہ جنگ جس نے سلطنتوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ ایک طرف قیصر روم کا 2 لاکھ کا ٹھاٹھے مارتا لشکر تھا، تو دوسری طرف صرف 30,000 فاقہ مست مگر جذبہ ایمانی سے لبریز مسلمان۔ لیکن اس مارکے کی سب سے عجیب بات اس کی قیادت تھی، جس خالد بن ولید کے نام سے رومیوں کے دل دہلتے تھے۔ انہیں عین جنگ سے پہلے سپہ سالاری سے ہٹا دیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ لوگ یہ جان لے کہ فتح خالد کی تلوار سے نہیں، اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امین لشکر بنایا گیا۔ مسلمانوں نے دمشق فتح کرنے کے بعد حمص کا رخ کیا۔ یہ شہر اپنی بلند و بالا دیواروں اور گہری نہروں کی وجہ سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ سردی کی شدت اور برف باری نے عرب کے بیٹوں کا امتحان لیا، مگر جب رومیوں نے مسلمانوں کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر تعاقب کی غلطی کی تو خالد بن ولید کی خفیہ حکمت عملی نے انہیں جال میں پھنسا لیا۔ رومی قلعوں سے باہر آئے اور وہیں ڈھیر ہو گئے۔ حمص فتح ہوا، مگر یہ تو صرف ایک بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اب مسلمانوں کا ہدف رومی دارالحکومت قسطنطنیہ تھا، مگر حضرت عمر کی بصیرت کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے حکم دیا، رک جاؤ، اب زمینیں نہیں، دل فتح کرنے کا وقت ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مفتوحہ علاقوں میں وہ نظام عدل قائم کیا جو رومیوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ جب مسلمانوں نے عوام کو جزیہ یہ کہہ کر واپس کیا کہ ہم اب تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے یہ رقم تمہارا حق ہے، تو عیسائی رعایا پکار اٹھیں، خدا کی قسم تم ہمارے ہم مذہب رومیوں سے 1000 درجہ بہتر ہو۔ ادھر رومی بادشاہ ہرقل نے اپنی بقا کے لیے وہ کام کیا جو 800 سال میں نہ ہوا تھا۔ اس نے اپنی ازلی دشمن فارسی سلطنت سے ہاتھ ملا لیا۔ 2 بڑی عالمی طاقتیں ایک ہو گئیں تاکہ جزیرہ نما عرب سے اٹھنے والے اس نئے سورج کو بجھا سکیں۔ ہرقل نے اپنے جرنیلوں سے پوچھا، آخر مٹھی بھر عرب ہمیں کیسے ہرا دیتے ہیں؟ جواب ملا، ان کی رفتار بجلی جیسی ہے اور وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ ہرقل نے فیصلہ کیا کہ اب یہ جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ رومیوں کا ٹڈی دل لشکر سیلاب کی طرح یرموک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مدینہ میں جب یہ خبر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں وہ خطبہ دیا کہ بورے صحابہ کی تلواریں بھی میانوں سے باہر آ گئیں۔ 100 وہ جلید القدر صحابہ جو جنگ بدر میں شریک تھے اس لشکر کا حصہ بنے۔ میدان یرموک میں ایک طرف 2 لاکھ رومیوں کا سمندر تھا اور دوسری طرف صرف 30,000 مجاہدین۔ رومیوں نے مذاکرات کے بہانے وقت ضائع کرنا چاہا تاکہ فارسی فوج ان کی مدد کو پہنچ سکے، مگر خالد بن ولید ان کی چال سمجھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کمال ہوشیاری سے فارسیوں کو مذاکرات میں الجھائے رکھا۔ جنگ سے 1 رات پہلے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی عظمت کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، خالد، اس مارکے کی کمانڈ تم سنبھالو، کیونکہ آج اسلام کو تمہارے جنگی دماغ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک سپہ سالار کی نہیں، ایک سچے مومن کی قربانی تھی جس نے عہدے کو اسلام پر قربان کر دیا۔ 15 اگست 636 عیسوی، وہ دن جب زمین لرز اٹھی۔ پہلے 4 دن رومیوں نے اپنی عددی برتری کا پورا فائدہ اٹھایا۔ چوتھا دن یوم الامہ یعنی آنکھوں کا دن کہلایا، جہاں سینکڑوں مجاہدین کی آنکھیں تیروں سے چھنی ہوئیں مگر قدم نہ اکھڑے۔ جب رومیوں نے مسلمانوں کو خیموں تک دھکیل دیا تو مسلم خواتین نے تاریخ رقم کر دی۔
انہوں نے خیموں کی لکڑیوں اور پتھروں سے اپنے ہی مردوں کو للکارا، اگر آج پیچھے ہٹے تو ہمیں مرا ہوا پاؤ گے۔ اس غیرت نے مسلمانوں کو فولاد بنا دیا۔ چھٹے دن خالد بن ولید نے اپنا ماسٹر پلان حرکت میں لایا۔ جب جنگ عروج پر تھی، خالد اپنے گھوڑے پر اکیلے ایک طرف لپکے۔ یہ بھاگنا نہیں بلکہ ایک سگنل تھا۔ پہاڑی کے پیچھے چھپے 8000 جاباز گھر سوار عقابوں کی طرح رومیوں کے پہلو پر ٹوٹ پڑے۔ رومیوں میں ایسی افراتفری مچی کہ وہ ایک دوسرے کو ہی کچلنے لگے۔ جس پل سے وہ فرار ہو سکتے تھے وہاں خالد نے پہلے ہی قبضہ کر رکھا تھا۔ واہان مارا گیا اور رومی سلطنت کا غرور یرموک کی مٹی میں مل گیا۔ ہرقل نے روتے ہوئے شام کو الوداع کہا، الوداع ہے شام، اب ہم کبھی یہاں واپس نہیں آئیں گے۔ اس فتح نے نہ صرف شام کو ہمیشہ کے لیے اسلام کا قلعہ بنا دیا بلکہ بیت المقدس کی آزادی کی راہ بھی ہموار کر دی۔